اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج آیات صیام کوئز کی قرآن اندازی کی تقریب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس کوئز میں روزے سے متعلق ان تمام آیات کے متعلق سوالات پوچھے گئے تھے اور ان آیات کو کوئز میں شامل کیا گیا تھا کہ جو روزے سے متعلق ہیں۔ مجموعی طور پر یہ کوئز 2 مراحل میں مشتمل تھا۔ پہلے مرحلے میں ان 9 آیات میں سے درست آیات کا انتخاب کرنا تھا۔ دوسرے مرحلے میں 9 آیات میں سے کسی ایک آیت کی درست قراءت ارسال کرنی تھی۔ پہلے مرحلے میں 481 افراد نے شرکت کی، جن میں سے 330 افراد نے 100 نمبر حاصل کیے اور ان افراد نے دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا۔ دوسرے مرحلے میں 330 افراد میں سے 175 افراد کی قراءت درست تھی اور یہ افراد آج قرآن اندازی کی تقریب میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اس کوئز میں 3 انعام ہوں گے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ پہلا انعام 3 عدد علم مبارک حرم امیر المومنین علیہ السلام۔ دوسرا انعام 3 عدد حرم امیر المومنین علیہ السلام کا مقدس پتھر، اور تیسرا انعام 15 عدد قرآن مجید مترجم۔ تو آئیے باقاعدہ قرآن اندازی کی تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہلا خوش نصیب جس نے حرم امیر المومنین سے علم مبارک کو جیتا وہ انعم زہرا مشتاق حسین ہے۔ پہلے انعام کا دوسرا خوش نصیب عطیہ زہرا عمران علی ہیں، جنہوں نے حرم امیر المومنین سے علم مبارک کو جیتا۔ پہلے انعام کا تیسرا اور آخری خوش نصیب قرۃ العین فاطمہ حامد رسول اکبر ہیں، جنہوں نے امیر المومنین کے علم مبارک کو جیتنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کے بعد دوسرے انعام کے لیے 3 خوش نصیبوں کے ناموں کا قرآن اندازی کے ذریعے چناؤ کیا جائے گا۔ دوسرے انعام کا پہلا خوش نصیب سید حیدر عباس سید کامل رضا عابدی ہیں، جنہوں نے مقدس پتھر کو جیتنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دوسرے انعام کا دوسرا خوش نصیب سید کاظم حسین کاظمی سید شبیر، جنہوں نے مقدس پتھر کو جیتنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دوسرے انعام کا تیسرا اور آخری خوش نصیب جس نے مقدس پتھر کو جیتا وہ طاہرہ ساجد مظفر علی جعفری ہیں۔ اس کے بعد تیسرے انعام کی طرف آتے ہیں۔ اس میں ان 15 خوش نصیبوں کے ناموں کا انتخاب کیا جائے گا جو مترجم قرآن مجید جو ہے وہ جیتنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تمام جیتنے والوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہر وہ شخص کے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس لا ریب کتاب کو سمجھنے میں اور اس کو درست طریقے سے پڑھنے میں حصہ لیا، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں قرآن مجید کو جاری و ساری رکھے اور وہ قرآن مجید کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق حاصل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔